آپ کو براہ راست کراچی کے لیے چلتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کا فیسلٹی، اور اس بات پہ میں بہت ہی فخر کرتا ہوں، اس لیے مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا پاکستان، تو اس وقت اگر آپ نے لیور کے علاج کرنا تھا تو آپ کو باہر جانا پروگریس ہوا ہے، اس پہ بھی ہم فخر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہم یہاں آج سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا فیسلٹی، اور اس بات پہ میں بہت ہی فخر کرتا ہوں، اس لیے مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا پاکستان، تو اس وقت اگر آپ نے لیور کے علاج کرنا تھا تو آپ کو باہر جانا پڑتا تھا، اور خاص طور پہ جن کے پاس اتنا وسائل نہیں ہیں، تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا، اور ہمارا جو کیجولٹی تھے اس مرض کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تھا۔ اور آئی واز ویری امپریسڈ جب میں پہلی دفعہ گمبت خیرپور میں جا کے یہ دیکھا تھا کہ ہم وہاں بھی لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی کا علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، اور یہاں کراچی میں جہاں ہمارا اتنا بڑا پاپولیشن ہے، اتنے سارے لوگ آتے ہیں، یہاں اس فیسلٹی کا ہونا، اس علاج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ آپ نے اتنا کم ٹائم میں آئی تھنک اٹ واز 81 لیور ٹرانسپلانٹس مکمل ہو چکے ہیں، اور جبکہ پہلے 50 لیور ٹرانسپلانٹس کے لیے سندھ حکومت فائنینشیل مدد دے رہا تھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے سی ایم صاحب نے مجھے آتے ہوئے بتایا کہ ہم اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں اضافہ کریں گے، اور تقریباً 100 پیشنٹس کی جو فائنانسنگ ہے وہ حکومت سندھ کی طرف سے ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا نیت ہے کہ ہمیں کسی کو وی شوڈنٹ ہیو ٹو ٹرن اینی باڈی اوے آن دا بیسس کہ وہ اپنا علاج کا قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو پورا کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نیت ہے، ہمارا یہ محنت ہوگا کہ اس صوبے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پورا ملک کے ہر کونے میں ہم ایسے پبلک سیکٹر کے ادارے کھڑا کریں جو اس قسم کا فیسلٹیز کم قیمت میں یا مفت میں پہنچا سکے، اور خاص طور پہ ان کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ آج کل آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو بری خبریں ملتے ہیں، اور پاکستان کی کامیابی کارکردگی پہ کم فوکس کیا جاتا ہے، اور سیاسی بیان بازی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست میں یا حکومت میں یا بیوروکریسی میں یا جہاں بھی لوگ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کر سکیں، وہ اپنا ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے ہمارا ترقی میں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جبکہ پاکستان اتنے سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، کووڈ کا پینڈیمک کا ذکر ہوا، یہ تو 100 سال میں 100 ایئرز میں ایوری 100 ایئرز کا ایک ایسا پینڈیمک تھا جس کا اثر پوری دنیا پہ تھا، اور اس کا آج تک معیشت پہ جو اثر ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ جو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ چل رہا ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، مگر اس کے بھی معاشی اثرات ہیں جو آپ سب مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا حال ہی میں مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں 1/3 of our country was under water, 33 million Pakistanis are affected۔ آج تک سندھ کے اور بلوچستان کے کافی ایسے علاقے ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج تک ہمارا جو سیلاب متاثرین ہیں وہ مدد کے انتظار میں ہیں، یہ مدد کی ضرورت ہے، اور آج تک یہی ہمارا پورا قوم کا اور پورا ملک کا نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے آج بھی نمبر 1 پرائیورٹی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اپنا سسٹم کا جو فوکس ہے، جو قوم کا فوکس ہے، اس قسم کے ایشوز پہ نہیں دلا سکے، اور زیادہ تر ہم جو سیاسی تماشے سڑکوں پہ چل رہے ہیں
ان کو دیکھنے پہ اور اس کے جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم نے پوری دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے, گولی چلانے کے بجائے, لڑنے کے بجائے ہم الیکشنز میں حصہ لیں گے. الیکشنز کے بعد آپ پارلیمان کے ممبران بنیں گے. اس پارلیمان میں کھڑا ہو کر اپنا جو بھی موقف ہوگا آپ سامنے رکھیں گے. وہاں ڈبیٹس ہوں گے. اس ڈبیٹس کے نتیجے میں ہم کسی کنسنسس پہ آئیں گے. اس کنسنسس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے قوم کے, ملک کے جو نیشنل ایشوز ہے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ہمارا نظام نہیں چل رہا ہے, اور جب تک ہمارے ادارے کو اہمیت نہیں دیا جائے گا, جب تک ہم اسی نیت کے ساتھ اپنے کام نہیں کریں گے تو عوام مشکل میں ہوں گے. عوام کو ہمارا ناکامی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو آج ایک بار پھر آپ کی محنت دیکھ کے, آپ کا ترقی دیکھ کے, آپ کا اکمپلشمنٹس دیکھ کے میں باقی سارے صوبے کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ ہمارا جو کام ہے, ہمارا پرائیورٹی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنا صوبے کے, اپنے ملک کے عوام کی خدمت کریں. میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, اور آگے جا کے آپ کے اس ادارہ کا جو پوٹینشیل ہے وہ مزید بڑھاتے رہیں گے. سعید, اگر آپ سوال کا جواب یا عثمان. کووڈ کے دور سے لے کر اب تک کی اس ادارے کی بڑی زبردست پسندگی کی ہے, اور ہزاروں پیشنٹ یہاں سے صحتیاب ہو کر بھی نکلے ہیں. جدید فیسلٹیز آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن سوال صرف اتنا ہے, علاقہ وکیلوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا ہے کہ یہاں او پی ڈی کے صرف 1300 روپے لیے جاتے ہیں, اور غریب غربا لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے. تو گورنمنٹ جب اربوں روپے کی مدد دے رہی ہے تو یہ ادارہ ان غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ او پی ڈی جو ہے وہ فری کیوں نہیں ہوتی, اور باقی فیسلٹیز عام آدمی تک کیسے پہنچے گی یہ بھی بتا دیں. آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو ایم یہ ہے, ڈیزائر یہ ہے کہ ہم جتنا کم از کم اور تقریباً اگر مفت بھی کروا سکتے ہیں تو مفت علاج کی صورت میں اپنے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ عوام کے دروازے تک پہنچایا جائیں. اور اس سلسلے میں آپ خاص طور پہ ٹرشری کیئر میں ایسا نہ کوئی صوبہ یا شاید ایسا کوئی ملک ہی نہیں ملے گا جہاں آپ کو اگر دل کا علاج کرنا پڑے تو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو ایک فیسلٹی NICVD کے نام پہ ملے گا جہاں 100% مفت علاج ہوگا. آپ نے NICH کا دورہ کیا ہوگا جہاں بچوں کا یہاں کراچی میں مفت علاج ہوتا ہے. ہم نے چائلڈ لائف کا جو ہاسپٹل ہے, جو فیسلٹی ہے, ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا کے جو صوبہ بھر میں چلڈرن کے, بچوں کے جو ایمرجنسی سروسز ہیں اس کو بالکل 100% مفت پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں نے گمبت کا ذکر کیا, اور یہ خیرپور کے ضلع میں جو گمبت کا ادارہ ہے وہاں تو کڈنی بھی مفت, لیور بھی مفت, بون میرو بھی مفت, کینسر کا علاج بھی چل رہا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم پیشنٹس کو کور کر سکیں, اور میرے خیال میں یہ سارے جو علاج ہے, چاہے وہ ہارٹ کی ہو یا وہ لیور کی ہو, بہت ہی مہنگا ترین علاج ہوتا ہے جس کا نہ صرف سرجری کا, اس کا ایکچوئل کنڈکٹ کرنے کا بہت کاسٹ ہوتا ہے, گھنٹوں کا سرجری ہوتا ہے, lots of hours کا اس کا ایکچوئل وہ سرجری ہوتا ہے. اس کا پری جو کیئر ہوتا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے, اور جو پوسٹ آپ کیئر ہے وہ بھی بہت ہی مہنگا ہوتا ہے. ساری بیماریاں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے سرجری کروا کے نکل جاتے ہیں, اس کا پھر دوائیوں کی قیمت ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ کی جو قیمت ہوتا ہے اس کافی مہنگا بن جاتا ہے. اور جو لوگ خاص طور پہ یہاں کراچی میں جہاں کافی ایسے بڑا تعداد ہے ہمارے عوام کے جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, جو اپنے علاج
خود بھی کروا سکتے ہیں، وہ خود ادھر آ کے کمرشل ریٹس پہ اپنے علاج بھی کروا سکتے ہیں. مگر ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، نظریہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کو بھی کور کرنا چاہتے ہیں. اسی تسلسل میں اس قسم کا سپورٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہاں کے لیور ٹرانسپلانٹس کے لیے جہاں سندھ حکومت اپنا فنڈنگ بھی دے گا، اور وہ لوگ جو ادھر آتے ہیں اس علاج کے لیے، لیور کے علاج کے لیے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکے تو ان کے لیے بھی سندھ حکومت نے فائنانسنگ کا بندوبست کیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وی وانٹ ٹو کور ایز مچ ایز دا پاپولیشن ایز پاسبل. اور میرا خیال میں بڑے شہروں میں، خاص طور پہ کراچی میں اور حیدرآباد میں جہاں اسکوپ ہے، جہاں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس بیسس پہ اس قسم کے ادارے کھڑے ہیں اور کام کر رہے ہیں. Can someone do the questioning, please? Saeed, stand up and آپ ایک پر ایک سوال کا جواب کروا دیں میرے لیے. یار میں سارے سوالات کا جواب نہیں دے سکوں گا، اگر آپ ایک ایک کر لیں اور کوئی ایک ذمہ داری لے کہ وہ آپ سب سے سعید، اگر آپ ایک دو لکھ کے مجھے. جی سنا ہے کہ میں فارن منسٹر ہوں. آئین میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کا پروسیس ہے وہ آئین میں درج ہے اور سب کو پتا ہے کہ کس طرح اس کی تعیناتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود عمران خان اس تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں. دنیا میں تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ایک تو اس کے مضمرات کیا ہیں اور دوسرا وہ اس کے مقصد کیا چاہتے کیا ہیں، وہ کیوں تماشا بنائیں گے. دیکھیے یہی میرے خیال میں جیسے میں نے اپنا تقریر میں کہا کہ ہم سب کو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھے، جس ادارے سے آپ تعلق رکھے، ہم سب کا جو سب سے مین پرائیورٹی ہونا چاہیے وہ اپنا ملک ہونا چاہیے، اپنے ملک کے عوام کا خدمت کرنا ہونا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو جس تعیناتی کی آپ بات کر رہے ہو، کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف جیسے بھی ہو، ہر طرف سے اس پہ غیر ضروری طور پہ سیاست کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے. نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے. میرا خیال میں اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کو، قومی مفاد کو، نیشنل پرائیورٹیز کو فوکس دیا جائے تو ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور اس قسم کو آج کل کا جو پولرائزیشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے. جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا، اور تب تک پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کے لیے کو کوئی نام دیا ہے یا جو نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں لیکن نون لیگ سے تعلق ہے وہ تعیناتی کریں گے پیپلز پارٹی اس کو قبول؟ سر ہم نے جہاں تک اس ایشو ہے، میرا خیال میں نے آپ سے پہلے جو سوال کیا گیا اسی میں جواب دیا کہ آئین اور قانون کے تحت اس پروسیس کو مکمل ہونا چاہیے. ہم نے پہلے بھی پیرامیڈیکل کمیونٹی کے ساتھ
हेल्थ रिस्क के बारे में, हेल्थ रिस्क अलाउंस के बारे में सिंध का जो प्रायोरिटीज है वो सबसे आगे हैं। हमने कोविड के दौर पे ये सिलसिला शुरू किया था, सबसे पहले शुरू किया था। हमारा मुतालबे पे मुल्क भर में ये जो तरीका है वो आगे भरा है। और आज भी अगर कोई और सूबा सिंध हुकूमत से ज्यादा प्रोवाइड करता है, अगर किसी और सूबा में वो कोई और बेनिफिट देते हैं जो हम नहीं देते हैं, तो मैं आप सबके सामने सीएम सिंध को हिदायत देता हूं कि वो ही निज़ाम हमारा सूबा में चलना चाहिए। इस वक्त आप सबको मालूम है कि वैसे ही बोझ था कोविड के दौर में, वैसे ही मुआशी हालात मुश्किल थे। ये जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था उससे हमने मुआशी मुश्किलात से गुजरे, मगर जो इस वक्त सिलाब की सूरत में जो क़यामत से पहले क़यामत से हमें गुजरना पड़ा, उसका माशी असरात भी है, उसके हमारे बजट के ऊपर असरात हैं। और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सिंध अपना पॉलिसी बनाएगी। इस पे ज़्यादा जब आप अपना रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कराची में इनकॉलजी यूनिट की तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि हेल्थ के शोबे में जो प्रोग्रेस हुई है हमें उस पर फ़ख्र है। लिवर ट्रांसप्लांट अब कोई मसला नहीं रहा। महकमा सेहत सिंध और हुकूमत सिंध ने बेमिसाल काम किया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि 100 मरीज़ों का इलाज हुकूमत सिंध मुफ्त कराएगी। हमारी नीयत है कि इस सूबे के बाद पूरे मुल्क में ऐसे सरकारी हस्पताल कायम किए जाएँ जहाँ गरीब अवाम मोहलिक मर्ज़ का तसल्ली बख्श इलाज करवा सके। साथ ही साथ उनकी जानिब से भी कहा गया कि खान साहब की सियासत से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि हमें इस मुल्क का पहले सोचना चाहिए, इस मुल्क की भलाई से मुतल्लिक पहले सोचना चाहिए और अपनी सियासत को बाद में रखना चाहिए। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि तमाम फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती गैर ज़रूरी बहस की जा रही है। बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया जिसके जवाब में उनकी जानिब से कहा गया कि खान साहब की सियासत तैनाती के गिर्द घूम रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सड़कों पर सियासी तमाशे चल रहे हैं और हमें पार्लियामान का रुख करना चाहिए, जहां पर बहस से मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। तमाम फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर गैर ज़रूरी बहस की जा रही है। साथ ही साथ उनकी जानिब से भी कहा गया कि खान साहब की सियासत तैनाती के गिर्द घूम रही है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये भी कहा गया कि सड़कों पर सियासी तमाशे चल रहे हैं। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट।